ایمان کی حیثیت نیک اعمال کے ساتھ بالکل ایسی ہے جو میتھمیٹکس. انہوں نے آگے سے حضرت عمر سے سوال کیا کہ کیا آپ کبھی کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں پر جھاڑیاں ہوں اور کانٹے ہوں؟ چاہیں تو خون کا بدلہ خون سے لے سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ وصیت کا یہ ہے کہ آپ کے اولاد میں ایسے بھی کچھ لوگ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 22. اس کی جو پہلی آیت ہے یہ ہے آیت نمبر 177. اس کا آپ آغاز دیکھیے، یہ آیت البر اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں کافی لمبے اور تفصیلی احکامات دیے گئے ہیں جن کو سب کو پڑھنے کے بعد آخر میں آپ کو علم ہوگا کہ اس میں متقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں. وہی متقین جو اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں جن کا ذکر پڑھا تھا، جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت ہے. اب انہی ہدایات میں سے ایک ہدایت بلکہ چند ہدایتیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی. رکوع کا آغاز ہو رہا ہے ان الفاظ سے، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو. اب ایک تو اس جملے کے پیچھے جو موضوع ہے وہ ہے تحویل قبلہ، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ قبلہ تبدیل ہوا تھا اور اس کے بارے میں چہم گوئیاں جاری تھیں. تو یہ اس بارے میں بات آئی کہ سارا موضوع یہی نہیں ہونا چاہیے کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ نیکی تھا، یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ عظمت ہے. اس میں آگے بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے. ٹھیک ہے، عبادت بھی ایک نیکی ہے. ہم پڑھیں گے اسی رکوع میں آگے کہ عبادات کو بھی نیکی میں شامل کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ نیکی کی کیا تعریف ہے یہاں پر آپ سیکھ جائیں گے. آج کے نیکی کی کیا تعریف ہے، یہ سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے. آگے فرمایا بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت اہم بات ہے جو الفاظ یہاں پر بیان کیے گئے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یعنی کہ اللہ پر ایمان لائے بغیر آپ دنیا جہان کی نیکیاں کر لیں، آپ جو ہے وہ سماجی خدمات انجام دے لیں، آپ جو مرضی کام کر لیں، انسانیت کی خدمت کے لیے کر لیں، لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو آپ کی نیکی بیکار ہے. ایمان کی حیثیت نیک اعمال کے ساتھ بالکل ایسی ہے جو میتھمیٹکس میں 0 اور 1 کی ہے، یعنی کہ 1 جو ہے وہ ایمان ہے اور اعمال آپ کے جو ہیں وہ 0 ہیں. اب اگر ایمان کے ساتھ آپ کے اعمال ہوں گے تو ایمان کی ویلیو بھی بڑھے گی اور ان اعمال کی بھی ویلیو بڑھے گی. لیکن اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، وہ 1 نہیں ہے، تو جتنے مرضی 0 جمع کرتے جائیں وہ سب بیکار ہوں گے. اعمال صالحہ تب آپ کے لیے فائدہ مند ہے جب آپ کے پاس ایمان ہوگا، ورنہ نہیں. اور اس میں یہ فرمایا نیکی تو وہ شخص ہے جو ایمان لایا، یعنی اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا. اب آخرت کے ترازو میں نیکیاں ایمان کی وجہ سے وزنی ہوں گی. اگر ہم اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو ہماری نیکیوں کا کچھ وزن ہوگا اور ان اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا. اور وہ ہم کب کریں گے؟ وہ ہم تب کریں گے جب ہمارے ذہن میں جزا و سزا کا نظام ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا. اسی لیے یہاں پہ آپ دیکھیے کیا ترتیب دی گئی ہے. فرمایا نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر. اب اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے آخرت کا ذکر کیا گیا، یعنی آپ ایمان لا کر نیک کام تبھی کرتے ہیں جب آپ کے دل میں ایک آخرت کا یقین ہو کہ ایک دن آنا ہے جس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملنی ہے. ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، کوئی امید ہوگی. وہ کب ہوگی؟ جب ہم آخرت پر یقین رکھیں گے. اگر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہمارے ذہن میں تو پھر تو نہ نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، نہ برے اعمال کے انجام سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ذکر کیا فرشتوں پر، یعنی کہ ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر. اب فرشتے جو ہیں وہ تیسرے نمبر پہ کیوں آئے؟
کیونکہ فرشتے اللہ اور انسانوں کے بیچ میں رابطے کا ذریعہ ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے کتاب پر ایمان۔ کتاب پر ایمان، فرشتے آئے تو وہ کیا لے کر آئے؟ کتاب لائے۔ اس کے بعد ہے نبیوں پر ایمان۔ اب یہ 5 آپ کی جو ہیں وہ بیسکس پوری ہو گئی ہیں۔ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ اب نبی کس لیے آئے؟ وہ انہی کتابوں کا پیغام جو ہے وہ انسانوں کو کے درمیان نافذ کرنے کے لیے آئے۔ لہٰذا اس ترتیب سے یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں کہ اپنی اپنی جو ان کا مقام تھا اس لحاظ سے ان کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ایمانیات کے بعد اگلا حکم کیا ہے؟ اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود۔ یہاں پر اس کی محبت سے مراد ہے مال کی محبت کے باوجود، یعنی مال کو عزیز رکھنے کے باوجود، ہر انسان کو مال بہت عزیز ہوتا ہے، اس کو عزیز رکھنے کے باوجود خرچ کرے۔ کہ کہاں خرچ کرے؟ قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب قرابت داروں میں کون آ گیا؟ رشتہ دار۔ یہ جو رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا ہے، اس سلسلے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خرچ کرنے کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں خرچ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ تو قرابت داروں پر خرچ کریں۔ اس کے بعد ہے یتیموں پر خرچ کریں، یعنی پہلا حق آپ کے مال میں آپ کے رشتہ دار کا ہے۔ آپ کے رشتہ دار غریب ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کی مالی مدد کیجئے۔ اس کے بعد دوسرا حق ہے یتیموں کا۔ اب اگر آپ کے رشتہ داروں کی آپ نے مدد کر دی ہے، آپ کے پاس کچھ مال بچ گیا ہے، تو آپ کے آس پاس جو یتیم بچے موجود ہوں جو کہ آپ کے رشتہ دار نہ ہوں تو پھر آپ ان کی مدد کیجئے۔ اس کے بعد محتاجوں کی مدد کیجئے اور مسافروں کی، یعنی جو مسافر ہوتے ہیں، اگر مسافروں کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ اگر وہ اپنے ٹھکانے پر جو ہے جہاں کہ وہ مقیم ہیں وہاں پر اگر وہ صاحب حیثیت بھی ہوں اور سفر کے دوران ان کا کوئی اتنا مالی نقصان ہو جائے کہ وہاں پر وہ بھی محتاجی کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور مانگنے والوں پر خرچ کرو۔ اب یہ جو مانگنے والوں پر خرچ ہے یہ ہمیں قرآن میں اور جگہوں پر بھی بتایا گیا ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں اور جو نمازی ہوتے ہیں، سورہ زاریات میں اور سورہ معارج میں آپ آگے جا کے پڑھیں گے، سورہ زاریات میں نیک لوگوں کے صفات میں یہ بتایا گیا کہ وہ سائلین پہ یعنی کہ مانگنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کے مال میں سائلین کا حق ہے۔ اور سورۃ معارج میں بتایا گیا کہ جو نمازی ہوتے ہیں ان کی صفات میں یہ بتایا گیا کہ ان کے مال میں بھی سائلین کا حق ہے، مانگنے والوں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں ایک احتیاط برتنی چاہیے کہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہوتے ہیں، گدھا گر یا بھکاری، ان کی مدد کرنا پسندیدہ نہیں ہے اور ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جو واقعتاً محروم ہوں اللہ کی نعمتوں سے اور وہ محسوس ہو جاتے ہیں آپ کو اپنے آس پاس ایسے لوگ، تو ان کی مدد کیجیے۔ اور گردنوں کے چھڑانے میں، اب یہ جو گردنوں کے چھڑانے کا حکم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کیونکہ غلام اور کنیزیں موجود تھے تو اس سے مراد تھا کہ غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کروانا۔ تو اب چونکہ اسلام میں تو یہ چیز ختم کر دی گئی، غلامی کا نظام کہیں پہ بھی نہیں ہے، تو اس میں اب جو ہے یہ آئے گا قیدی آزاد کروانا یا کسی کو قرض سے آزاد کرانا، کسی کا قرض ادا کرنا۔ اس کے بعد فرمایا اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، یعنی کہ یہ بھی نیکی میں شامل تھا۔ یہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مالی مدد ساری بتائی اور اس کے بعد فرمایا نماز قائم کرے اور یعنی کہ 5 وقتہ نماز باقاعدگی سے باجماعت ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے پڑھنے والے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ اوپر بھی مال خرچ کرنے کا ہم نے اتنی لمبی فہرست پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیے آپ کتنے لوگوں کے بارے میں بتایا، 6-7 قسم کے جو ہیں لوگ ان کے بارے میں بتایا کہ ان پر خرچ کرو، ان پر خرچ کرو، اور وہ سارے خرچ گنوانے کے بعد آخر میں پھر بول دیا زکوٰۃ ادا کریں۔ تو کیا اس میں زکوٰۃ شامل نہیں تھی ان سارے خرچوں میں؟ جی بالکل، زکوٰۃ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ اور یہ جو دوسرا ذکر آیا کہ اللہ کی محبت کے باوجود مال اس کی محبت کے باوجود خرچ کرو، یہاں پر اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم الگ آیا ہے اور یہ ہے
اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے وہ صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے، اور یہ نفلی خرچ ہے، یہ جو اوپر اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں، یعنی کہ انسان جب بھی اپنا کسی سے کوئی عہد کرے تو اس کو پورا کرے، یہ بھی متقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، یعنی تنگ دستی میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہاں الفاظ آئے ہیں صدقوا۔ اب صدقوا سے کیا مراد ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ صدقوا میں ہے صداقت، ظاہر اور باطن جس بندے کا ایک ہو اور اس کے اندر مضبوط ایمان ہو تو وہ اپنے ایمان کے تقاضوں میں ثابت قدم رہے، اور ان ساری صفات کو آپ اس کے کردار میں موجود پائیں، ان سب باتوں پر عمل کرنے والا ہو وہ شخص، وہ ایمانیات میں موجود تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، یہ نہیں کہ صرف اللہ اور آخرت پر ایمان کافی ہے، ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری نہیں جی، سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری نہیں، یا یہ کہ جی اگر ہم صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں گے تو نجات ہو جائے گی، باقی چیزوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان لائے نیک شخص وہ ہوگا جو ان 5 چیزوں پر ایمان لائے۔ اس کے بعد یہ جو لوگ بتائے گئے کہ جو ہماری مالی مدد کے مستحقین ہیں ان سب کی مدد کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنے وعدے پورے کرے اور صبر کرنے والا ہو ہر طرح کے حالات میں۔ اب یہ دیکھیے کتنی قسم کی مشکلات گنوائی گئیں یہاں پہ، تنگ دستی، اور تنگ دستی الگ، اس کے علاوہ تکالیف یعنی کہ جسمانی تکالیف، مالی تکالیف، اور پھر اگلی کیا ہے؟ جنگ کی حالت کی تکلیف۔ ان سب حالتوں میں صبر کر لے، ان ساری مشکلات سے صبر کے ساتھ گزر جائے تو یہی وہ ہے جو اپنے ایمان کے، یہی لوگ ہوں گے پھر جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہوں گے، وہ عقائد کے پکے ہوں، ان کے ایمانیات مضبوط ہوں، حقوق العباد ادا کرنے والے ہوں، عبادات بھی ادا کریں، اور معاملات کے صاف ہوں اور صبر کرنے والے ہوں، تو یہ ہوں گے حقیقت میں متقی لوگ۔ اب آپ اگر اپنا شمار، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے رکھ کر دیکھیں کہ ہم سب کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا شمار متقین میں کرے، تو ہمیں یہاں سے حساب لگانا چاہیے کہ آیا ہم متقین میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ جو ساری صفات یہاں پر متقین کی بتائی گئی ہیں کیا ہمارے کردار میں موجود ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس کس چیز کی کمی ہے اور ہمیں کس کس چیز کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس سلسلے میں اب آخری لفظ جو متقون استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق اور نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، یعنی متقین کون ہوتے ہیں، کیسے ہم تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے حضرت عمر سے سوال کیا کہ کیا آپ کبھی کسی ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں پر جھاڑیاں ہوں اور کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا جی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ نے وہاں کیا کیا؟ تو حضرت عمر فاروق نے بتایا کہ میں نے اپنا لباس سمیٹ لیا تاکہ میں جھاڑیوں اور کانٹوں سے بچ کر گزر جاؤں۔ تو انہوں نے بتایا یہی تقویٰ ہے۔ یعنی کیا سمجھ آیا؟ اس سے یہ مراد ہے کہ دنیا میں جو گناہ ہیں، برائیاں ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے جو جگہ جگہ ہمیں سامان نظر آتے ہیں وہ سب جھاڑیاں اور کانٹے ہیں۔ اگر ہم ان سے بچ کر اپنے آپ کو بچا کر گزر جائیں گے اس طرح کہ ہم ان میں نہ الجھیں تو ہمارے اندر تقویٰ ہے اور تقویٰ پیدا ہو جائے گا، اور اگر ہم اس میں ناکام ہیں تو پھر ہمارا شمار متقین میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقین میں شامل فرمائے۔ اب اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 178۔ اس پورے رکوع میں آپ دیکھیے گا کہ جو مالی احکامات ہیں اسلام میں وہ بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ پہلے تو جو ہے وہ لوگوں پر خرچ کرنے کے بارے میں بیان تھا، اب اگلی آیت ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ اس میں مال کا ذکر، مالی نیکیاں جو ہیں وہ کہاں کہاں کیسے کیسے انسان کر سکتا ہے۔ اس میں فرمایا اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے،
اب یہ جو اسلام میں آنے کے بعد یہ مسلمانوں کو خصوصی یہ دیا گیا تھا. آپ پوری آیت کا ترجمہ جب سن لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس سے پہلے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ صرف قصاص لینے کی اجازت تھی، یعنی کہ وہ خون کے بدلے خون ان پہ فرض تھا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ صرف خون بہا کی اجازت تھی. لیکن مسلمانوں کو یہ دیا گیا فائدہ کہ آپ قصاص فرض ہے، وہ چاہیں تو خون کا بدلہ خون سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہیں تو خون بہا بھی لے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پہ ہی عمل کر سکتے ہیں. فرمایا تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا، یعنی اگر تم میں سے کسی شخص کا قتل ہو جائے تو تم اس کے قتل کا بدلہ لے سکتے ہو اور جان کے بدلے جان لے سکتے ہو اگر کوئی ناحق قتل ہو جائے تو. آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے. اس کے اندر بہت ایک اہم بات ہے. اس سے کیا مراد ہے آزاد کے بدلے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ جو آزاد اور غلام اور عورت، یہ جو تینوں الفاظ ہیں یہ قاتل کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یعنی اگر آزاد انسان قتل کرے گا یا قاتل ہوگا تو اسی آزاد انسان کو اس قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ اگر کوئی غلام قتل کرے گا، غلام قاتل ہوگا، تو اس کا بھی بدلہ جو مقتول کے وارث ہوں گے وہ اسی غلام کو قتل کر کے بدلہ لیں گے. اسی طرح اگر کوئی عورت قاتل ہوگی تو مقتول کے وارث اسی عورت کو قتل کر کے اپنے مقتول کا بدلہ لیں گے. یہ کیونکہ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر ان میں سے کوئی آزاد آدمی قتل کر دیتا تھا، جو زیادہ ان میں سے امیر لوگ ہوتے تھے یا اعلیٰ خاندانوں کے لوگ ہوتے تھے، تو ان میں سے کوئی قتل کر دیتا تھا تو وہ بدلے میں اس شخص کو نہیں قتل کرنے دیتے تھے. یا اسی طرح کہ اگر کسی بڑے آدمی کا غلام قتل ہو جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اس کے بدلے میں ان کا آزاد آدمی جو ہے وہ قتل کروں گا. اسی طرح عورت سے اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کا بدلہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری عورت سے نہ لیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت واضح کر کے بتا دیا کہ جو قاتل ہوگا وہ جس سٹیٹس سے ہوگا اسی قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ آزاد کے بدلے غلام قتل ہو رہا ہے یا عورت کے بدلے مرد قتل ہو رہا ہے. نہیں، آزاد یا غلام یا عورت جو بھی قاتل ہوگا وہ وہی قاتل ہے، بدلے میں اسی قاتل سے قصاص لیا جائے گا. اور آگے فرمایا ہاں جس کسی کو اس کی بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے. یعنی اب ایک بات آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی جو مقتول کے وارث ہیں ان کو قاتل کے بھائی بول دیا. اللہ تعالیٰ کی آپ حکمتیں دیکھیں کہ یہاں پر بھی لوگوں کے اندر بھائی چارہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر مقتول کے وارث جو ہیں وہ قاتل کو کچھ معافی دے دیں، یعنی کہ وہ اس سے خون کا بدلہ خون سے نہ لیں، تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دینی چاہیے. یعنی کہ پھر جو ہوں گے قاتل کی فیملی جو ہوگی، اگر اس کو مقتول کی فیملی کی طرف سے معافی دے دی جائے اور وہ خون بہا پر راضی ہو جائیں تو پھر قاتل کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ خون بہا ادا کر دینا چاہیے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بوجھ میں بہت کمی کی گئی ہے جو کہ قتل کے بدلے قتل کرنے کی صورت میں جو ہونا تھا، اس کے بدلے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی گئی ہے. اور اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا. یعنی کہ اگر اب مقتول کے وارث اس کے بعد پھر کوئی خون بہا لے لینے کے بعد یا خون بہا طے کر لینے کے بعد اگر پھر وہ جو ہے وہ قاتل کے ساتھ کچھ بدلہ لیں یا کوئی اس کے ساتھ یا اس کے خاندان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آیت نمبر 179. اب اس میں فرمایا اے عقل والو یا اے اہل دانش، قصاص یعنی جان کے بدلے جان یا برابر کا بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم قتل ناحق سے بچو. اب یہ جو اس سے پچھلی آیت ہے جس میں قصاص کا حکم دیا گیا، یعنی کہ جان کے بدلے جان لینے کا یا برابر کا بدلہ، اس میں یہ کہ اعضاء کا بھی قصاص ہوتا ہے، تو وہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے تو اب جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا تھا کہ دیکھو خون ریزی ہوئی ہو اگر تو خون ریزی کو تو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اگر قتل کا بدلہ قتل سے ہی لے لیں گے تو اس طرح تو دشمنی بڑھ جاتی ہے.
دشمنی کو ختم کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے، بڑھانے کی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ چیز تو شاید ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو. لیکن اس میں اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اولی الالبابی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے اے عقل والو. اس کا ہم محاورتاً ترجمہ یہ کرتے ہیں اے عقل والو یا اے اہل دانش، کہ اگر تمہیں یہ اجازت حاصل ہوگی کہ تمہارا کوئی اگر بندہ قتل ہو جاتا ہے اور تم یہ کہو گے کہ ہم بدلے میں دوسروں قاتل قوم میں سے اسی شخص کو قتل کریں گے جس نے ہمارا بندہ قتل کیا، تو اس طرح کوئی بھی قتل پر آمادہ نہیں ہوگا. یعنی کہ کوئی پہلی دفعہ ہی قتل کرنے سے ڈر جائے گا کہ اگر میں کسی کو قتل کروں گا تو پھر کل میں بھی مارا جاؤں گا. تو یہ چیز جو ہے، یہ اصول جو ہے وہ اس طرح تم لوگوں کے لیے زندگی ہے. اس طرح تم لوگ دوسروں کو ناحق قتل کرنے سے تم بھی بچو گے اور تمہارے دشمن بھی تم لوگوں کو قتل کرنے سے بچیں گے. آیت نمبر 180. تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے یعنی دستور کے مطابق وصیت کر جائے. اللہ سے ڈرنے والے یعنی پرہیزگار لوگوں پر یہ ایک حق ہے. اب اس آیت کے ضمن میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں جو وراثت کے تفصیلی قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ سورہ نساء کے رکوع نمبر 2 میں بیان کیے گئے ہیں. اور یہ آیت جو نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، یہ اس کا زمانہ نزول تقریباً 2 ہجری کا ہے. اور اس سے پہلے وراثت کے بارے میں یا وصیت کے بارے میں مسلمانوں میں کوئی اصول موجود نہیں تھا. اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ جب کوئی مالدار مسلمان مرنے والا ہو تو وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے، یعنی کہ خود بتا دے کہ میرے مال میں میرے ماں باپ کا اتنا حصہ ہے اور رشتہ داروں کے حصے بھی خود سے بتا دے. لیکن جب سورہ نساء کے تفصیلی احکام نازل ہو گئے تو اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی. وصیت کا حق باقی رکھا گیا، اس کے بعد بھی لوگوں کو وصیت کا حق حاصل تھا، لیکن وہ صرف 1/3 مال کی وصیت کر سکتے تھے. اور ماں باپ اور باقی رشتہ دار جو ہیں، اولاد اور آپ کا شوہر یا بیوی، اس کا جو حق تھا وہ اللہ تعالیٰ نے خود فکس کر دیا، خود سے بتا دیا کہ اتنے فیصد حصہ مالدار انسان یا میت کے مال میں اتنے فیصد حصہ اس کے ماں باپ کا ہے، اتنا حصہ شوہر کے مال میں بیوی کا ہوگا اور اتنا حصہ بیوی کے مال میں شوہر کا ہوگا اور اتنا حصہ بیٹے کا اور اتنا بیٹی کا. پھر بے اولاد لوگوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے بہن بھائیوں کا حصہ بن جاتا ہے. اور بہن بھائیوں میں بھی پھر وہ بہن بھائی جو 3 قسم کے بہن بھائی، جیسے ایک تو وہ بہن بھائی ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں مشترک ہیں، ایک وہ جو صرف باپ کی طرف سے بہن بھائی ہوں، ایک وہ جو صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوں. یہ تمام تفصیل جو ہے یہ سورہ نساء میں بیان کر دی گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس حد تک منسوخ ہو گئی کہ اب آپ کے مال میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا اب آپ ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. کیونکہ اس آیت سے اگلی جو 2 آیات ہیں جب ہم وہ پڑھیں گے تو وہ ہم پر زیادہ واضح ہو جائے گا کہ وارثوں کے حق میں اب کوئی مسلمان وصیت نہیں کر سکتا. اور جو غیر وارث ہوں گے رشتہ دار، ان کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، یا ایسے لوگوں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں وصیت کر سکتے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کے رشتہ دار نہ بھی ہوں. اور اس کے لیے بھی حد مقرر کر دی گئی، کوئی بھی شخص مالدار جو ہو وہ اپنے مال کے 1/3 سے زیادہ حصے کی وصیت نہیں کر سکتا. اب یہ اس 2 ہجری کے زمانے کی بات ہے کہ اس وقت ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے جو وصیت کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ فرمایا گیا کہ یہ پرہیزگار لوگوں پر ایک حق ہے. آیت نمبر 181. جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. اب وصیت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ وصیت کا یہ ہے کہ آپ کے اولاد میں ایسے بھی کچھ لوگ ہو جاتے ہیں کہ جیسے کوئی بیٹی یا بیٹا اپنے والدین کی زندگی میں اگر فوت ہو جائے تو اس بیٹی اور بیٹے کی اولاد سے جو پوتے پوتیاں یا نواسے نواسیاں ہوتے ہیں وہ آپ کے مال کے براہ راست وارث نہیں ہوتے. اور اگر کسی شخص کی اولاد میں ایسے بچے ہوں، نواسے نواسیاں یا پوتے پوتیاں جن کے والدین اس کی زندگی میں وفات پا چکے ہوں اور وہ غریب ہوں، مالی طور پر کمزور ہوں،
تو مرنے والا شخص ان کے لیے اپنا 1/3 مال جو ہے وہ وصیت کر کے وقف کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ اب اس میں سمجھ لیجئے کہ وصیت کو سننے کے بعد بدلنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اب وصیت کرنے والا مر گیا وصیت کر کے، اور بعد میں وارثوں نے اس وصیت کو بدل ڈالا کہ جی اگر ہم 1/3 مال کی اس نے وصیت کر دی ہے وہ ہم نہیں دیں گے، تاکہ وہ 1/3 مال بھی ہمارے درمیان ہی تقسیم ہو جائے، ہمارے علاوہ اور لوگوں کو نہ ملے۔ کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کی گئی ہو جیسے کوئی یتیم پوتی پوتا، یتیم نواسا نواسی، مسکین بچے، یا کوئی غریب بہو یا داماد، یا کوئی آپ کے خاندان کا کوئی بھی غریب رشتہ دار، یا آپ نے اللہ کی راہ میں وہ 1/3 مال وقف کیا ہو اور اس مال کو سننے والے جو ہیں وہ جو آپ کے وارث ہیں وہ بعد میں اس کو ختم کرنا چاہیں، تو یہ اس کا گناہ انہی لوگوں کو ملے گا جو اس کو بدلیں گے۔ اور ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک خدا سننے والا جاننے والا ہے، کہ اگر وہ وصیت تبدیل کر رہے ہیں اور اس کا علم خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، تو خدا کو تو ان کے اس ساری بات چیت کا علم ہوگا، خدا وہ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے حضور گناہ گار ضرور ہوں گے۔ آیت نمبر 182، ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے کا خوف کرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اب یہاں پر خود ہی بتا دیا کہ وصیت کو بدلنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی وصیت کرنے والا وصیت کرتے ہوئے جانبداری کر رہا ہو، یعنی وارثوں کے حصے میں سے وصیت کر رہا ہو۔ ایک بات، اگر کوئی اس نیت سے وارثوں کے حصے سے وصیت کرتا ہے اور وہ خیرات کرتا ہے تو اس کی وہ خیرات بھی قبول نہیں ہوتی۔ کسی وارث کا حصہ کم یا زیادہ ہو رہا ہو تو وہ گناہ کی وصیت ہوگی، اور ایسی وصیت میں تبدیلی کرائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے یہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے کا خوف کرے تو وہ ان کے درمیان میں آپس میں اصلاح کرا دے، تو پھر وصیت بدلنے پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔